الراحمین درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اب ذرا بڑے غور کے ساتھ اس ابتدائی حصے کو سماعت کر لیں تاکہ بقیہ گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ کی حکمت ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ رب اس کی صفت ہے، اور جب اللہ کہا تو یہ اس کی ذات کا نام ہے۔ ذات میں جلال ہے اور صفت میں جمال ہے۔ اتنا ہے کہ تم کو اس نے پالا ہے، تو وہ بھی کوئی بندہ ہے جو پالنے والے سے نہ ڈرے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جو پالنے والے سے محبت نہ کرے۔ بندہ تو جانور کو پالے، پرندے کو پالے تو وہ اس کے خلاف نہیں جاتا، تو تم تو پھر انسان ہو۔ ہم نے تم کو بنایا، اس میں اپنائیت ہے کہ جو تمہیں پالتا ہے اس پاک پروردگار سے ڈرو۔ آگے یہ جو اس میں مضمون بیان ہوا ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم کو اس پاک پروردگار نے ایک جان سے، یہی فرق ہے ہماری نظروں میں، اور یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا، ہماری نظروں میں اور اللہ والوں کی نظروں میں یہی فرق ہے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی رنگینی و خوبصورتی دیکھ کر اس کے رنگ اور حسن میں مستغرق ہو جاتا، سفر کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو پہلی چیز انسان کو بنایا، کیا انسان کے اندر کمال رکھا ہے رب تعالیٰ نے؟ ایک مٹی کو دیکھنے، سننے، بولنے، سمجھنے، چلنے، پھرنے، اٹھنے، بیٹھنے، پکڑنے، بنانے، اگانے، کھانے، ہضم کرنے، سارے کمال رب نے ایک مٹی کے اندر رکھے۔ کمال دیکھیں اس کا، حسن تخلیق، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، چار قسمیں بیان کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑی حسین ساخت پر پیدا فرمایا۔ اچھا آپ اندازہ کریں، کبھی آپ نماز کی اداؤں پہ غور کریں، پہلا قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کے جوڑ اس طرز پہ پیدا کیے۔ بندہ معذور ہو جاتا ہے نا جی، خدا نہ کرے ٹانگ میں مسئلہ بن گیا، کمر میں مسئلہ بن گیا، تو کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی پر نہیں بیٹھے زمین پر بیٹھ گئے، پھر اس میں وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب پہلے کیا تھا کہ وہ رکوع کر سکتا تھا، اب کمر میں پرابلم ہو گئی ہے تو رکوع نہیں کر سکتا، بکھیرنا پڑتا ہے۔ میں اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھا دوں جو چھڑ گئی ہے، کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے جوڑ ہی اس طرز کے بنائے ہیں کہ رکوع بھی ساڈے آگے کری جائے، سجدے بھی ساڈے آگے کری جائے۔ یہی دیے ہوئے وجود کی نعمت اور اس کا شکرانہ، کس انداز پر، کس ساخت پر انسان کو دی جائے تو بندے کا حال کیا ہوگا۔ تو دیکھیں، سننے کے لیے باہر کان رکھے، اور کان رکھ کر ان کے گیٹ کے اندر ہی سیکیورٹی گارڈ بٹھا دی ہے، اور وہ اس کے کانوں کا محل ہے۔ اس پہ سوائے سبحان اللہ کی اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی لفظ ہی نہیں سننے کے لیے۔ پہلے اس کے منہ میں ایک مشین رکھ دی جو 32 دانتوں کی صورت میں، کہ پہلے اس کو تھوڑا چبا لے، اس کو تھوڑا نرم کر، پھر آگے منتقل کر، پھر اس کا حلق سے نیچے آنا، پھر آگے سسٹم دیکھیں کہ رگیں کتنی ہیں، سانس کے آنے جانے کی رگیں ہیں، پھر خوراک کی رگیں ہیں۔ آپ سسٹم اس کا دیکھیے کہ خوراک کھائی جا رہی ہے، وہ بندہ نگر رہا ہے تو وہ خوراک کی نالی میں جا رہا ہے، ایسا سسٹم حفاظتی رکھا ہے کہ سانس کی نالی میں نہیں جا رہا۔ ایک معمولی سا باریک سا خفیف مقدار کے اندر باریک سی چیز، جیسے یہ کھجور کی گٹلی کے اوپر، کھجور کی گٹلی کے اوپر سفید رنگ کا پردہ ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کئی دفعہ، میرا خیال کوئی آپ میں ایسا نہیں ہوگا جس سے کھجور نہیں کھائی، تو اس گٹلی کے اوپر وہ جو خفیف سا باریک سا پردہ ہوتا ہے،
کور ہوتا ہے اس کا آپ دیکھیں کہ اس کی موٹائی کتنی ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اگر اتنا خفیف سا پردہ بھی سانس کی نالی میں چلا جائے تو یہ ایسے مریضوں کو آپ ہسپتالوں میں وزٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب بھوکی سانس نالی چھوڑ جائے تو بندے کا کیا بنے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ پورا نظام ہے۔ مشینہ بنانے والے ہوں آکڑ دینے کہ رب کوئی نہیں، تو مشینہ ہون بنائیاں نے تینوں کنے بنائے؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئے۔ اچھا مشین تو نے بنائی ہے اور تو خود بخود بن گیا، آلات تم نے بنائے ہیں اور پوری کائنات خود بخود بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر جہت پر سمجھایا کہ میری تخلیق پہ غور کرو۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ویندے نہیں ہو اسی اونٹ نو کنج بنایا۔ آپ کیا سمجھتے یہ کوئی ذوق طبع کی محفل کی بات تھی؟ وہ چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ شغل مذاق کر رہے ہیں، یا جس جانوروں کا ذکر شروع ہوا تو کوئی کہے جی بلی ہے، لومڑی ہے، کہ جناب اونٹ ویکھو کنجدا ہے۔ خالق فرما رہا ہے او بندیا اونٹ نہیں ویندا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا خلق کیا ہے، اونٹ کو کس انداز پر۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شاید اگلے جمعے ہم یہ آیتیں چھیڑ دیں، اس کی برکت پائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، سمجھ آئیے کہ تم پہاڑوں کو دیکھو کہ ہم نے پہاڑوں کی میخیں کس طرح زمین میں ثبت کی ہوئی، چاروں جانب نہیں 6 جانب، دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر، جدھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے، اللہ تعالیٰ کے حسن تخلیق کا ظہور ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے پورے وجود کے اوپر غور کرے۔ اچھا پھر آپ نے کبھی ان پلکوں کو دیکھا ہے؟ یہ جو آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک گیٹ رکھا ہوا ہے، پھر ساتھ اس کے چارجنگ کے اسباب مہیا کیے گئے، آنکھ بھی بنائی، پھر اس میں نیند بھی ڈالی، پھر نیند کی راہ میں کیا چیز رکاوٹ ہے اس کو بھی دور فرما دیا۔ یہ ہے رب جناب، یہ ہے رب پالنے والا، خالق، اور خالق کے بعد رب، پہلے بنایا پھر اس بندے کو پالا۔ تو اگر مثال کے طور پہ پھر غور کریں کہ یہ کھلی رہ جائیں تو سوئے گا کیسے؟ کئی مرتبہ آپ اندازہ کریں کہ سردیوں میں نگی رضائی میں لیٹے ہوئے ہیں ہم اور لائٹ آن ہے، یا فار ایگزامپل بجلی چلی گئی تھی اور ہم لیٹے ہوئے ہیں اور بجلی آ گئی، ہوں تو رضائی نگی بات ٹھنڈ ہے تو سامنے والی کاندھ اتنے بول ہے۔ اب لائٹ سونے نہیں دیتی، نیک کہتا ہے کہ رضائی سے باہر نہ نکلو، تو اب جدید سہولتیں بھی آ گئی ہیں کہ وہ بٹن بھی سارے ریموٹ کنٹرول ہو گئے۔ عرض یہ ہے کہ اس رضائی چوں نہیں نکل ہوندا کہ بٹن آف کر لیں، کئی دفعہ کروٹیں چینج کرتے ہیں، پھر بالآخر کہتے ہیں بھی نہیں انج نہیں گل بننی، پھر اٹھتے ہیں جاتے ہیں اس کو آف کیا ہے اور پھر اپنے سونے کی طرف بڑھے، آدھا وقت یوں ہی گزار دیا۔ تے جے انہاں شاماں دے بھی رب بٹن علیحدہ علیحدہ بنانا تو کی کر دے بس تھوڑا سا۔ اور پھر ایک اور چیز قابل توجہ ہے، یہ کوئی یہاں جوش اور خروش کے لیے نہیں کہہ رہا، اس آیت پر ہی بات کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ پورے وجود کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کنٹرول سسٹم بندے کو دیا، سینسر۔ وہ کہتے جی گاڑیوں میں سینسر آ گئے، اگر تھوڑا سا فاصلہ ہو تو وہ خود بخود اس کو بریک لگ جائے گی۔ بولے جناب بڑی گل ہے جی، سائنس بڑی ترقی کی ہے، اتنا کچھ ہو گیا ہے، ایسی سینسرشپ ہے، فلاں چیز ہو جائے تو وہ سینسر ایسے آ گئے ہیں جناب، یہ آف ہو جاتا ہے، یہ آن ہو جاتا ہے، یہ یوں ہو جاتا ہے، اس میں ہم کھبے ہوئے ہیں۔ اپنے اندر جو رب نے سینسر سسٹم رکھا ہے، مجھے یہ بتائیے، ابھی ابھی میں آپ سے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ آنکھوں کو بند کرنا ہے، کوئی اس کے اندر ہاتھ کی مداخلت نہیں رکھی کہ کوئی کہیں سے تم نے سوئچ کو آن کرنا ہے کہیں سے آف کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک سینسر سسٹم رکھا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے آنکھ بند کرنی کر لی، ارادہ کرتا ہے کھولنی کھول لی۔
اب ارادہ یہ ہے کہ ہاتھ کا انگوٹھا ہلانا ہے، ہلنے لگ گیا، اب ارادہ پاؤں کا انگوٹھا ہلانا ہے، ہلنے لگ گیا۔ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ سینسر سسٹم رب نے رکھا ہوا ہے بندے کے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ یہ ساڈے ورگیاں دے وجود چ ایڈے کمال رکھے نے، محبوب کے وجود انور میں کیا کمال رکھے، خوبیوں کا عالم کیا ہو، صفات کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ۔ تو پورا نظام سمجھنے کے لیے ہم یہ واز کریں، ہمارے واز کی کیا ضرورت ہے اگر بندہ اپنے آپ کو سمجھ جائے۔ اور یہی کہا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ سراغ زندگی کیا ہوتا ہے؟ راہ پا جا زندگی۔ کیا زندگی کی راہ پانی ہو؟ تینوں انجدہ بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جب تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے گا، پھر بنانے والے کی طرف متوجہ ہوگا، پھر پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیوں بنایا ہے؟ تو ادھر سے جواب آئے گا تجھے اپنے لیے، اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ سراغ زندگی پا گیا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن تخلیق ہے۔ ایک مٹی میں اللہ جل جلالہ نے اتنے کمالات تک۔ اور میں پھر کہنا چاہوں گا، جتنی بھی آج آپ ٹیکنالوجیوں پہ فخر کرتے ہیں اور ان جدید چیزوں کے جتنے بھی بنانے والے ہیں، اور وہ سیدھی ٹکر خالق سے لے رہے ہیں کہ نہیں جی خود بخود ہر چیز بن گئی ہے، حالانکہ خود ایوارڈ لیتے ہیں، حالانکہ خود اپنے لیے اعزازیہ چاہتے ہیں، حالانکہ خود اپنے لیے تشہیر چاہتے ہیں، اپنے لیے نام اور نمود چاہتے ہیں کہ اس چیز کا بانی میں ہوں، اس چیز کا بانی میں ہوں، اے شے میں بنائی ہے، اے شے میں بنائی ہے۔ کڈا نلائق تے پاگل ہے، نکی جی شے بنا کے تے لوکاں کولوں دادے تحسین وصول کرتا ہے کہ میں بنائی ہے۔ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ تجھے کس نے بنایا؟ دیکھیں وہی مٹی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ جو آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا، اس پاک پروردگار خلاق عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کتنی جانوں سے؟ ایک جان سے۔ اور اس ایک جان کے بعد فرمایا وخلق منہا زوجہا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اور پھر تیسرا کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس جوڑے سے مردوں عورتوں کی کثرت کر دی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ایک، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت بی بی حوا پاک کو بنایا دو، پھر ان دونوں سے یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، غور کریں ذرا، یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کی قدرت اور اس نے تخلیق کو دیکھیں، اسے یہی منظور تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ صبح اٹھے اور گملے کے اندر جو آپ نے پودا لگایا تھا اس پہ پھول کھلا دیکھا تو آپ خوش ہو گئے۔ تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا جناب، صبح آپ اٹھیں تو چارپائی کے کونے پر بیٹا موجود ہو، چارپائی کے نکر کونے خدرے پر یا گھر کے کسی حصے میں بیٹی موجود ہو، پھر خوشیاں کریں لو جی اللہ نے منڈا دیتا ہے۔ وہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی اس کا حسن تخلیق ہے کہ وہ لڑکا لڑکی، ہم ہی موجود ہیں مرد، وہ لڑکا لڑکی جس نے پیدا ہونا ہے اس کا میٹیریل اس نے مرد کی صلب میں رکھا۔ غور کیجئے، اس کا میٹیریل اس کی صلب میں رکھا۔ کیا شان قدرت ہے جناب۔ کل سویر تو لے کے تو ہون تکر میں نے اور آپ نے جو جو پھل کھائے ہیں، فار ایگزامپل خربوزہ کھایا ہے، کھیرا کھایا ہے روٹی کے بیچ میں، اور بھی جتنے پھل آج کے موسموں میں دستیاب ہیں، کوئی بھی پھل کھایا ہے، کسی کی گٹلی ہے، کسی کا بیج ہے،
مثلاً آپ نے خربوزہ کھایا تو خربوزہ جو کھایا ہے اس کی جو بیل پر کئی خربوزے لگے وہ اس سے پہلے ایک بیج تھا، ایک بیج نظر آ رہا ہے اور اس میں 10-15 خربوزے ہیں۔ میں نے تو آپ سے کوئی نہیں کہنا آپ سبحان اللہ کہیں، ایک گل ہے، میں نے آپ سے کہا سوائے سبحان اللہ کے یہاں کہا کیا جا سکتا ہے؟ ابھی آم کا سیزن شروع ہو جائے گا تو گٹلی لگی نا، تو اس گٹلی کے اندر ایک نقطہ اور بھی اس میں سمجھنے کا آ جائے گا اگر آپ نے دھیان رکھا تو، وہ جو ایک گٹلی تھی اس گٹلی کے اندر پورا درخت، اس گٹلی میں پوری شاخیں، ان شاخوں ایک گٹلی کے اندر میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ سبحان اللہ تو علاوہ دھڑکو ہے دباکو ایک گٹلی کے اندر۔ اور پھر مزید توجہ کیجئے، اب بڑے غور کی بات ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ والوں کی نگاہ، یہ جو ہم کہتے ہیں سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ، حضور باطن کو دیکھتے ہیں، حضور کل جہاں کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اب گٹلی آپ نے بوئی، اگر ایک جملہ نہیں ایک لفظ بھی چھوٹ گیا گل کوئی نہیں سمجھ جانی، تو ایسی موٹ ذمہ دار بھی کوئی نہیں کہ دوبارہ اس کو چھیڑ دیں۔ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ یہ گٹلی بوئیں گے تو ایک درخت اگے گا اور اس کی شاخوں پر پھل ہوگا، یہ ہمیں پتا ہے، لیکن اس کے اندر ہے یہ ہم دیکھ، بس یہ فرق ہے ہماری نظر میں اور رب کے پیاروں کی نظر میں۔ یہ فرق ہے ہماری نظر میں اور ان کاملوں کی نگاہ مبارک میں کہ ہم صرف گٹلی بیج کا اوپر کا حصہ دیکھتے ہیں، رب ان کو نگاہ بخشتا ہے کہ وہ اندر کی دنیا بھی دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلے اس نے اس کو بنایا اور پھر اس کی پسلی سے عورت کو بنایا، پھر دونوں کو ملایا، اور پھر مرد کی پشت میں اس نے وہ مادہ رکھا، پھر اس کی منتقلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع مقرر کیے، اس جوڑے کے جسم کی ساخت ایسی بنائی کہ اس سے مخصوص مقدار میں وہ مواد یہاں صلب میں تھا اور ایک ذریعے سے منتقل ہوا، اور وہاں اس نے ایک ایسا خانہ، ایک ایسی الماری، ایک ایسی چیز جس کو رحم مادر کہتے ہیں وہ مقرر کی۔ پھر اس کے اندر بھی وہ جتنا مواد وہاں پر فراہم کیا گیا وہ بھی سارا یوز نہیں ہوا، اس کی کچھ مقدار کو پھر اس نے وہاں پروان چڑھایا۔ 40 دن کے پروسیس سے چینج آتی رہی، وہ پہلے نطفہ تھا، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر گوشت کا حصہ، ابھی بے جان گوشت کا حصہ ہے، پھر وہ ایک فرشتے کو کہتا ہے جا ٹور جا، اور بڑے آسان لفظوں میں مفہومی خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جاؤ تھے ٹور جا، ٹور کے تے پھر ساڑھ نال گل کری، تو پھر وہ فرشتہ قریب کھڑا ہو کے کہتا مولا ہوں اس گوشت کی بوٹی دا کی کرنا ہے، کوڑی بنانی ہے کہ منڈا؟ کنٹرول پھر اس مرد کا نہیں، اختیار پھر اس عورت کا نہیں کہ وہ خود اس کو لڑکے لڑکی کی شیپ دے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا وہ ماؤں کے رحموں میں صورتیں بناتا ہے جیسی وہ چاہے، جیسی وہ چاہے وہ ویسی صورتیں بناتا ہے، لڑکا بنا دو، لڑکی بنا دو، نیک بخت کے بد بخت، رزق کتنا، زندگی کتنی، موت کس دن، کس مقام پر، ایک قطرہ صلب میں رکھا، اور وہاں یہ اس کی تخلیق کا حسن ہے
کئی دفعہ آپ کو بتایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے پوچھا، وہ دہریہ تھا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو قائل نہیں ہے، اور ان کی آج کل بڑی کثرت ہو رہی ہے، لا دینیت، کہ سیدھا سیدھا اعتراض ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ہے، تو وہ بھی دلائل عقلی مانگتے ہیں، قرآن حدیث کو نہیں مانتے۔ تو امام شافعی علیہ رحمت سے پوچھا، شتوت کا درخت تھا، کہ آپ جس رب کو مانتے ہیں اس کے ہونے کی دلیل ابھی مجھے کیا دکھا سکتے ہیں؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ یہ جو شتوت کا درخت ہے یہ میرے رب کے ہونے کی دلیل ہے، اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بکری اس کے پتے کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، کیا بات ہے جناب، اور شہد کی مکھی اس سے چوستی ہے تو شہد دیتی ہے، اور ہرن کھاتی ہے تو اس کے نافے سے کستوری نکلتی ہے، درخت ایک ہے۔ یہاں تک یہ بات ہے کہ ایک درخت کی شاخ پر جو دو پتے ہیں، ان دو پتوں کی لکیریں اور اس کے اندر کی باریکیاں ایک جیسی نہیں۔ ابھی گرمی اپنا منہ دکھانے کو تیار ہے، موسم لیمن کا استعمال کثرت سے ہوگا، لیمو کے چھلکے کی تاثیر اور ہے، اور لیمو کا عرق یعنی اس کے اندر جو لیکوڈ ہے، پانی ہے، اس کی تاثیر اور ہے، اور وہ پانی جن باریک باریک تھیلیوں میں ہے اس کو گدا کہتے ہیں، اس کی تاثیر اور ہے، اور خالق کا حسن تخلیق کیا پوچھنا ہے، سمجھائیے۔ اب آپ بتائیے کہ پہلے وقتوں میں انگوٹھا، اس وقت بھی تحقیق اور تفشیش احوال کے عالم اور کیفیات ہوتی تھی، پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ جدید چیزیں آئیں اور فنگر پرنٹس لینے لگ گئے، فنگر پرنٹس کے بعد اس کی آنکھوں کی پکچر لینے لگ گئے۔ اب مثال کے طور پر عرب شریف کو آپ لے لیں، جدہ میں، مدینہ پاک میں حاجیوں کی فلائٹیں ساری کی ساری انہی ایئرپورٹوں پر آتی ہیں، ان شہروں کے اندر، تو اب وہ سارا کچھ آگے پورے بنڈل ہوتے تھے، ٹکٹ کی ایک پوری کاپی ہوتی تھی، وہ ویزے کی الگ سلسلے کار ہوتے تھے، اب تو ہر چیز سمٹ کے موبائل کے ایک ٹچ پر آ گئی، تو وہ کیا ہے جناب، آگے وہ تصویر کھینچو، کوئی دیکھو، کوئی غور کرو، تو اب سیدھا سیدھا کیا ہے، انگلیوں کا پرنٹ لیتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انسانوں کی انگلیوں کے پوروں کی جو لکیریں ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور یہ تو میں نے بڑی دور کی بات کہہ دی، اس آپ ہی انسان صاحب جڑے نے یہ اپنی ساریاں انگلیاں دیا لکیراں نہیں مل دیاں، یہ ہے اللہ کا حسن تخلیق۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حسن تخلیق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من، تھوڑا سا آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور پھر اس جوڑے میں، اچھا پھر آپ دیکھیں ابھی ہمارا وہ کلام ابھی وہاں پر پھر رک گیا کہ اس نطفے سے پھر اس کو پھر ایک صورت دی، پھر ماں کی کوکھ کے اندر، تو پھر ماں کی رحم کے ان اندھیروں میں اور ان خلوتوں میں اور ان تنہائیوں میں اس کی خوراک کا انتظام کون کرے گا؟ کا وہ بھی ہم فرمائیں گے۔ اسی پیٹ کے اندر سارا کا سارا آپ جائزہ لیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، اسی پیٹ میں خون ہے، اسی پیٹ میں پیشاب ہے، اسی پیٹ میں پخانہ ہے، اور وہ ہم سمجھ نہ سکیں، ہم جان نہ سکیں، اس پہ غور نہ کر سکیں، تو پھر اس کی ایک مثال اور لے لیجئے، ایک بکری توڑی بھی کھا رہی ہے، گھاس بھی کھا رہی ہے، چری، لوسن، برسن، کیلے کے چھلکے پھینکے وہ کھا گئی، مالٹے کے پھینکے وہ کھا گئی، جتنی چیزیں بھی وہ کھاتی ہے، تو شامی ہوتا دودھ چویا ہے، نہ دودھ کی رنگت میں فرق، نہ ذائقے میں فرق، نہ او دے وچ انج ہے لے اج تلکی کر کی ہے دودھ چتوڑی بھی آ گئی، سمجھ آئی؟
پورے نظام انہضام کے اندر ایک مخصوص پائپ لائن رکھی. پھر آپ دیکھیں مرد و عورت میں بھی یہ فرق نہ رکھا. یہ خود بخود سارا سسٹم بننے والا تھا تو چلو 50% مردوں کے سینوں میں دودھ آ جاتا، 50% عورتوں کے سینوں میں دودھ آ جاتا. لیکن لائیے کوئی ایک مثال لائیے، وہ دودھ کا رزق رب نے ماں ہی کے سینے میں رکھا ہے، مرد کے سینے میں نہیں رکھا. یہ جا بجا بس گل پھر وہی آ گئی ہے کہ جدھر بھی دیکھیے اس کا حسن تخلیق ہے، اور جدھر بھی دیکھیے سوائے سجدے اور سبحان اللہ کے اور کوئی نہیں. یہی چیزیں ہیں جو ان ولیوں کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھا دیتی ہیں. ابھی تو میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ظاہری بات ہے رحمان کا